अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TMO न्यूज़। राना सनाउल्लाह की लीगल टीम ने एप्लीकेशन दायर की है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उन्होंने जो एप्लीकेशन दायर की है वो है वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी से मुतालिक कि राना सनाउल्लाह के जो वारंट गिरफ्तारी है नॉन बेलेबल उनको जो है ना मनसूख किया जाए। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 2 ऑब्जेक्शन लगाए। पहला जो बड़ा ऑब्जेक्शन था वो ये था कि ये वारंट मनसूख करना एंटी करप्शन कोड का काम है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि मुल्ज़िम का वकालतनामा दरख्वास्त के साथ अटैच किया जाए, फिर आगे कोई बात होगी। फ़िलहाल वो दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एंटी करप्शन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरानी फितने का आलाकार बनते हुए कोर्ट से हक़ाइक़ छुपा कर गुमराही से जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है वो जारी करवाए हैं। यानी कि राना सनाउल्लाह ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है एंटी करप्शन कोर्ट पर। तो देखते हैं फिर उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। फ़िलहाल उसकी जो दरख्वास्त है वो कंप्लीट हो चुकी है, मुस्तरद हो चुकी है। दूसरा एक मामला है कोर्ट में नैब कवानीन में तब्दीली से मुतालिक, नैब में भी और FIA में भी। तो अदालत ने नैब से 1999 से लेकर 2022 तक का जो हाई प्रोफाइल केसेस थे उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अब ये भी तलब किया है कि जब से नैब कवानीन तब्दील किए गए हैं उसके बाद से अब तक जितने भी केस आपने फ़ाइल किए, जितने भी केसेस का इंतराज हुआ, किसी को सज़ाएँ हुई या कोई समाअत हुई, तो उसकी जो इंक्वायरीज़ हैं वो फ़ाइल मुकम्मल करके हाई कोर्ट में जमा कराई जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी देखेंगे, और जो PTI के वकला थे उनसे मुखातिब होकर जज साहब ने कहा कि हमें बताया जाए कि नैब कवानीन में तब्दीली के बाद क्या उससे बुनियादी हकूक़ की जो है वो खिलाफ वर्जी होती है। तो इससे मुतालिक PTI जो वकला हैं तैयारी के साथ जो है ना इंशाल्लाह आगे जवाब दे दें, क्योंकि जो इन्होंने चेंजिंग की हैं कानून में तो उससे ज़ाहिर है बुनियादी हकूक़ ही सलब होंगे, क्योंकि मुल्ज़िमान जब कानून ही नहीं रहेगा तो माफियाज तो बढ़ेंगे, करप्शन होगी, लूट मार होगी, फिर मज़े से खाते पीते रहेंगे। उनका जो एक मैदान था, रास्ता था जो बंद हुआ था तहरीक इंसाफ दौर में, वो अब खुल जाएगा। अब ये भी देखें कानून कि 50 करोड़ से कम की अगर कोई करप्शन या कोई FIR कटवाता है या तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर करता है तो उसकी तहकीकात ही नहीं होगी, क्योंकि वो 50 करोड़ से कम होगी। जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक वाफिर चादर का कि आपके पास ये वाफिर चादर कहाँ से आई, उसका सवाल करती है आवाम, और वो मिंबर पर खड़े होकर वो जवाब देते हैं कि मैंने ऐसे ली है चादर। तो ये कहते हैं कि 50 करोड़ से जो कम की जो करप्शन होगी या उसका कोई केस या तहकीकात से मुतालिक एप्लीकेशन दायर होगी तो उस पर तहकीकात ही नहीं होंगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने बांध के रख दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से जो है ना तफसीलात तलब कर लिए हैं कि अगर नैब कवानीन में तब्दीली से बुनियादी हकूक़ सलब होते हैं तो ये हमें उससे जो है ना बताया जाए, आगाह किया जाए। एक और ख़बर है जी कराची से मुतालिक, जो हमारा रोशनियों का शहर था जिस पर 15 साल से पीपल पार्टी की हुकूमत है सूबा सिंध पर, क्योंकि वो सूबा सिंध में आता है। दुनिया का दूसरा सेकंड बिगेस्ट सिटी बन चुका है ये मनशियात इस्तेमाल करने वाला। अब ये देखें कि कराची का उन्होंने ये हशर कर दिया है। अगर 15 साल से पीपल पार्टी पूरे मुल्क पर काबिज होती तो फिर उसका क्या हाल होता। अब भी वक्त है कराची की आवाम, सिंध की आवाम को कि वो उठें, जागें, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, ऐसी लीडरशिप को मुंतखब करें जो आपके हालात बदले, जो कराची शहर को फिर से रोशनियों का शहर बनाए।
چھوٹے سے چھوٹا غریب طبقہ مزدوری کرنے کراچی جاتا ہے، کیونکہ کراچی مزدور کی ماں کہلاتا تھا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ کراچی کے لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال نشان ہے۔ ایک اور بہت بڑی بری خبر ہے، افسوسناک خبر ہے کہ سید علی گیلانی مقبوضہ کشمیر سے، کہ سید علی گیلانی کے سن آف لا انڈین حراست میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس پر تو نہ ہمارے وزیر اعظم کا بیان آیا ہے، نہ وزیر داخلہ کا، نہ وزیر خارجہ کا، نہ کسی اور وزیر کا۔ حالانکہ اپوزیشن کا بھی کوئی جو ہے نا اس پر مذمتی بیان نہیں آیا، اور اگر آئے گا تو پھر یہی بیان ہوگا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھئی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے اس طرح کے بیان دینے کا وقت نہیں ہے۔ عملی طور پر کشمیریوں کا ساتھ دیں، یو این او میں جائیں، بار بار ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کیونکہ یو این او میں یہ قرارداد منظور ہوئی تھی کہ کشمیریوں کی جو آزادی ہے اس کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی سے ہوگا۔ تو اس پر تو انڈین فوج نے ڈاکہ یعنی کہ ڈالا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز۔ تو اس سے متعلق پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ ایک زبردست سٹینڈ لے، اور ان کی جو حقوق تلفی ہو رہی ہے، جو ان کو جو حراست میں لے کر ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس سے متعلق آواز اٹھائے، جس طرح عمران خان نے اٹھائی تھی۔ یہی وقت ہے، اپنے کاموں میں، اپنے جو حکومت میں، اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی کرپشن، اپنے کیسز بچانے میں نہ لگے رہیں، وہاں بھی توجہ دینے کا وقت ہے اب۔ ایک اور خبر ہے جی آپ کے لیے، آپ تک شیئر کر دیں کہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عوام جو ہے نا عمران خان کی کال کا انتظار کر رہی ہے، اور ساتھ ہی حکومت کو وارن کیا ہے کہ اگر جانی نقصان ہوا تو حکومت کے لیے بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا، اور جانی نقصان ہونا نہیں چاہیے۔ پی ٹی آئی دور میں آپ لوگوں نے بھی لانگ مارچ کیے، ایک نہیں، دو تین لانگ مارچ کیے۔ سندھ سے آپ نکلے اور اسلام آباد پہنچے۔ جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ بیہیو کیا پی ٹی آئی حکومت نے، اب آپ کا بھی وہی حق بنتا ہے، اور ملک کو انتشار میں جانے سے بچائیں۔ اور شیخ رشید کا بہت اچھا بیان ہے، اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ اس وقت کال دے دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس معاملے پر آپ سوچ رہے ہیں، کوئی اگر کہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس وقت کال کا وقت ہے، کال دے دینی چاہیے بہترین پلاننگ کے ساتھ، اور عوام جو ہے نا انتظار کر رہی ہے۔ اور عمران خان نے بھی بیان دیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو اور شہباز شریف کو کہ اگر آپ الٹے بھی لیٹ جاؤ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لانگ مارچ کو، عوامی سمندر کو، سونامی کو آپ نہیں روک سکیں گے۔ رانا ثناء اللہ تو خود چھپتا پھر رہا ہے، اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ شہباز شریف کو بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ گھرا ہوا ہے مہنگائی میں، ملک کی معیشت میں۔ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے وہ تو معیشت بتا رہے ہیں پاکستان کی 2%، 6% سے نیچے گر کے 2% ہو گئی ہے، اور یہ میرے خیال میں ڈیڈ لائن ہے۔ تو وہ شہباز شریف کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پاکستان کی فکر ہے، پاکستان کی معیشت کی فکر ہے۔ مفتاح اسماعیل کے بیانات سن لیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زبردستی جو ہے نا یہ فیصلے کروائے گئے، مشکل فیصلے۔ تو کھیل ان کے اندر کوئی اور چل رہا ہے، ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ ایک اور خبر ہے جی فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے، فیفا ورلڈ کپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاک فوج کو جو ہے نا اپیل کی گئی تھی، تو پاک فوج کا تازہ دم دستہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے قطر روانہ ہو چکا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے اعزاز ہے کہ پوری دنیا سیکیورٹی کے طور پر ہماری فوج کو ایک بہترین فوج پاتی ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہوتی ہے۔ نواز شریف کا ایک اور بیان ہے جی، میرا حق ہے کہ میں پاکستان میں جاؤں اور میں پوچھوں کہ مجھ پر ناجائز مقدمات کیوں بنایا گیا اور مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا۔ نواز شریف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب آپ کو یاد آیا کہ آپ کا حق بنتا ہے، 4 سال آپ کو یاد نہیں رہا، کیونکہ NRO2 مل چکا ہے، تو واپسی آنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہے۔ تو آ جائیں، انشاءاللہ استقبال کریں گے پاکستان کی عوام، تو اپنا حق بھی لے لیجئے گا۔ اگر عوام کو لگتا ہے کہ آپ نے عوام کا حق کھایا ہوا ہے
اور اس پر قبضہ جمایا ہوا ہے. آپ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنائے, فیکٹریاں بنائیں, بزنس جو ہے نا سٹینڈ کیا, بزنس بڑھایا, اپنا ٹبر پالا. تو عوام کا بھی حق ہے کہ وہ آپ سے جو ہے نا اپنا حق چھینے. اس طرح تو آپ دینے والے ہیں نہیں. تو آ جائیں, جس کا بھی کوئی حق ہوگا تو ایک دوسرے کو جو ہے نا لیں گے اور دیں گے. سوات واقعہ ہوا ہے جی, افسوسناک واقعہ. ایک وین پر جو ہے نا حملہ ہوا ہے, اس میں کچھ بچے شہید ہو گئے. بزدلانہ کارروائیاں ہیں. مراد سعید کی ایک ویڈیو ہے, وہ بھی میں چلاؤں گا. ویڈیو کے اینڈ میں ایک اور شہباز شریف کی ویڈیو ہے, وہ بھی چلاؤں گا اس کا, جس میں شہباز شریف کا جو آپ واضح طور پر باڈی لینگویج دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی فقیر جا رہا ہو. اور تیسری ویڈیو ہوگی, وہ بھی شہباز شریف کی ہوگی کہ جس کو ایک تقریب میں ایک آدمی نے انعام لیتے ہوئے مراد علی شاہ سے شہباز شریف کو کراس کر کے گیا ہے, اور مراد علی شاہ کو ہینڈ شیک کر کے انعام لے رہا تھا. اور پیچھے سے جو ہے نا شہباز شریف نے چٹکی ڈالی, چٹکی کاٹی اور اس کو یاد دلایا کہ میں بھی ادھر کھڑا ہوں, مجھے بھی ہاتھ ملاؤ. تو پھر اس نے ہاتھ ملایا. یہ حال ہے ہمارے لیڈروں کا, جس کو بچہ کوئی بھی نہیں جانتا. بچہ تو چھوڑو, کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ پاکستان کے لیڈر ہیں. تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے, 3 ویڈیو ہیں, دو شہباز شریف کی ہیں اور ایک جو ہے مراد سعید کی ہے. یہ تینوں ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہیں. اس سے متعلق ہم ڈسکشن پہلے کر لیتے ہیں کہ سوات کا جو واقعہ ہے وہ بہت افسوسناک ہے. اس میں جو ہے نا بچے شہید ہوئے ہیں. تو مراد علی شاہ نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اداروں کے لیے بھی, وفاقی حکومت کے لیے بھی, کہ آپ تو کہتے تھے کہ حالات ٹھیک ہیں, تو یہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ تحریک انصاف میں تو یہ چیز رک گئی تھی, پھر دوبارہ یہ کیوں سار اٹھا رہی ہے؟ تو مراد سعید نے کہا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, تو پہلے ہمارے بچے تو پڑھنے دیں, ان کی تو حفاظت کریں. تو یہ بیان بھی مراد سعید کا آپ لوگوں نے سننا ہے. شہباز شریف کا بیان آیا ہے جی, روپے کا جو ہے نا ڈالر کے مقابلے میں بہترین کارکردگی والی ورلڈ کرنسی بننا اللہ پاک کا شکر ہے. 170 سے ڈالر گیا ہے 234 تک, 230 تک وہ کراس کر چکا ہے. یہ بھی آپ ایک روپیہ جو 2-3 بار گرا ہے, یہ بھی پہلے آپ نے جان بوجھ کر بڑھایا تاکہ اسحاق ڈار کے آنے کا ہم جواز پیدا کر سکیں کہ ہاں جی مفتاح اسماعیل کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ناکام تھی, لہٰذا اسحاق ڈار کی جو پلاننگ ہے, اسٹریٹجی ہے, وہ مثبت ہے. یہ چیز دکھانے کے لیے آپ لوگوں نے یہ سارا کھیل کھیلا. تو کرنسی جب ڈالر کے برابر ہو جائے تو آپ اپنے منہ سے ایسا بیان نکالیے گا, ورنہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن آپ کو کیا پتا کہ یہ کیا ہوتی ہے. مبارک ہو جی ایم کیو ایم کو اور پاکستانی اس عوام کو جو امپورٹڈ حکومت کا حصہ ہیں, جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کیا ہے. ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ, تو سپورٹ کرنے کا ان کو پہلا جو ہے نا پھل مل چکا ہے کہ کامران تیسوری صاحب گورنر سندھ مقرر ہو چکے ہیں. اب عقل مند ذہین لوگ جن کو پاکستان سے لگاؤ ہے, جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جو ایم کیو ایم کو جانتے ہیں, کامران تیسوری کو جانتے ہیں, وہ یہ چیز سمجھ گئے ہوں گے کہ رجیم چینج آپریشن کا مقصد کیا تھا, اور اب اس کے جو ثمرات ہیں کس طرح پاکستانی قوم کو اور رجیم چینج آپریشن کا حصہ بننے والوں کو مل رہے ہیں. جاوید لطیف کا مزاحیہ بیان, ویسے تو اس کو ایک لکی ایرانی میں ہونا چاہیے تھا یا تھیٹر میں ہونا چاہیے. بہت اچھے مذاق کرتا ہے اور ایسے بیان جھاڑتا ہے, یعنی کہ جگتیں کرتا ہے کہ عمران خان پاکستان کو لبرلزم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. خواجہ آصف کا ایک بیان تھا جس سے جو اس نے ایک امریکی ٹی وی کو CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ ہماری جماعت ہے وہ لبرلزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ عمران خان وہ مذہبی جماعتوں کو جو ہے نا سپورٹ کرتی ہیں اور مذہبی جماعتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں, اسی لیے وہ پاکستان میں یعنی کہ مذہب کو لانچ کرنا چاہتا ہے. تو خواجہ آصف کا بیان اور جاوید لطیف کا بیان دونوں کو اگر دیکھیں تو یہ ہمیں واقعی لکی ایرانی ہی لگتی ہے. یہ ایک تھیٹر ہے جو اپنی مرضی کا کردار ہے, جو جس کے منہ میں آتا ہے وہی بک دیتا ہے اور پاکستان کو ایک
सर्कस बना के रख दिया है। लोगों को इंटरटेन करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बयान देते हैं। ख्वाजा आसिफ का कुछ बयान, मरियम नवाज का कुछ बयान, जावेद लतीफ़ का कुछ, शहबाज शरीफ का कुछ और, बिलावल का कुछ और। बिलावल का बयान भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने सुना होगा कि सड़क के दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी समंदर ही समंदर है, और ये समंदर आता है आसमान से। तो ये इंटरटेनमेंट नहीं तो और क्या है? या तो आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आप खुद बेवकूफ़ हैं, नाअहल हैं, और हुकूमत में आकर हम पर मुसल्लत हो गए। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। आगे जी बैगर चेक करें, इसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करिए। क्यों ये लग रहा है कि कोई चीज उठाने के चक्कर में ये डरा हुआ है, घबराया हुआ है? क्यों इस तरह का लग रहा है? अंडर कॉन्फिडेंट। इसके साथ भी नहीं है, उसके साथ भी नहीं है। हमारा कसूर क्या है कि पुख्तून है, हमने अमन की बात की है। हमने ये 2013 से पहले का स्वाद नहीं है, आज का स्वाद तो देख ले। मैं मीडिया को कहता हूँ कि खुदा के लिए यार, अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, खेल के मैदान, सड़कें, मोटरवेज जो बनाए हैं वो लोगों को दिखाए कि इस स्वाद को बर्बाद कर रहे हैं, इस स्वाद के अमन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा आपकी लड़ाइयों में क्या काम है यार? नुमाइंदा मैं हूँ, वोट लोगों ने मुझे दिया था, सूबे में हुकूमत मेरी है, लेकिन होता क्या है? मेरे फैसले आप करते हो, तुम कौन होते हो मेरे फैसले करने वाले? मैं इसलिए बार बार वार्न कर रहा हूँ कि हालात उस तरफ ना जाए। और 3 चीजें मैं फिर से पहले से बता रहा हूँ। नंबर 1 कि आपने कहा कि हालात ठीक है तो हमें ठीक हालात दिखाओ। आज मेरे बच्चे जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चे यार, उनके ऊपर फायरिंग हुई है, स्कूल के वैन के ऊपर फायरिंग हुई है। हम कहते हैं रोजाना के दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना यार, उनको बाद में पढ़ा लीजिएगा, पहले मेरे बच्चों को तो पढ़ने दो। ये जुर्म है ये बात करना। तो हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने अपने स्वाद के मुस्तकबिल के लिए, पुख्तूनख्वा के मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है, आवाज उठानी है, हमने बात करनी है। आपने कहा ना कि अमन है, हमें हमारा अमन दे दो। हमने तो पूरा स्वाद दिया था। कभी किसी ने पिछले 5-8 सालों में एक वाकया सुना था? कभी किसी ने सुना था कि हमारा अमन बर्बाद है? दुनिया आ रही थी, हमारी मिसालें दे रही थी। 60 अरब का सिर्फ ईद के 3 दिनों में हमारा बिजनेस हुआ था। हमारा बिजनेस भी तबाह, हमारे घर भी तबाह, स्कूल बच्चे नहीं जा सके।